اگر رو رو کر آپ واپس لا سکتے کسی مردے کو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ روئیے اور مردے کو واپس لے آئیے. ارے رو رو کے خود مر جائیں گے لیکن مردے واپس آنے والے نہیں ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے اسلام کے اندر کہ آدمی صبر کرے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کو مار کر کے. آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں. جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہ جملہ استعمال کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو جب بھی مصیبت آئے آدمی پڑھے انا الیہون، اور یہ جب کہ ہم بھی اللہ کے اللہ ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. آزمائش کے وقت صبر تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر دین کے معاملے میں تانا دے تو ہمیں صبر کرنا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، اور تم کو سننے کو ملے گی وہ باتیں اہل کتاب سے اور مشرکوں سے جو باتیں تم سننا پسند نہیں کرتے ہو. تکلیف دہ باتیں رہے گی لیکن صبر کرو، تقوی اختیار کرو. یہ کردار کی نشانی ہے. صبر تو مصیبت کے وقت یہ ہے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آدمی نہ روئے، چلا چلا کر نہ روئے. آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہیں بغیر آواز کے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سینہ کو بھی نہ کرے. عورتوں کو آپ نے دیکھا بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آدمی نہ روئے، چلا چلا کر نہ روئے. آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہیں بغیر آواز کے تو کوئی حرج کی بات نہیں. سینہ کو بھی نہ کرے. عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کو نوچتی ہے، سینے کو پیٹتی ہے کیونکہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، مر گیا ہے. یہ حل نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ صبر کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی انصار کی چند اور رسولہ، کتاب نمبر 45 باب نمبر 47 حدیث نمبر 2632. لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة. لا يموتكن ثلاثة. ایک عورت انتقال ہو جائے اور تمہاری گزر جائے اور صبر کرو، اس کے بدلے ایک عورت انتقال ہو جائے اور تمہاری گزر جائے اور صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت. اللہ کے رسول اگر 2 بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، 2 بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کہا اگر 2 کا انتقال ہوا اور تم نے صبر کیا اس کے بدلے جنت. صبر تو یہ ہے کہ آدمی اسلام قبول کیا ہے. صبر تو یہ ہے کہ آدمی کو آزمایا جائے گا، مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا. اگر اس قبول کیا ہے آزمائش ہونے والی ہے. قبول کیا ہے. صبر تو یہ ہے کہ آدمی کو آزمایا جائے گا، مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا. اگر اس قبول کیا ہے آزمائش ہونے والی ہے. بلال کو کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ گلیوں میں گھسیٹا جاتا، ان کو آگ پر جلایا جاتا. یہ تو ہے ہی دشمنان تکلیفیں دیتے ہیں. اگر آج بھی لوگوں کو جلایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، پھر کتے کی شکل میں گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا ہے گلیوں میں، تو یہ پرانی کہانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے. اگر عراق کے اندر ابو غریب جیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی فوجیوں نے مسلمانوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر ننگے اسے گھمایا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلام کی بنیاد پر انہوں نے دشمنی کی ہے، اسلام سے اسے دشمنی ہے اس لیے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. اور کی بنیاد پر انہوں نے دشمنی کی ہے، اسلام سے اسے دشمنی ہے اس لیے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور ایسا آزمایا جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الاحکام کتاب نمبر 79 باب نمبر 1 حدیث نمبر 6943. خباب بن ارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی تکلیف میں، ہم لوگ دعا کیجئے. کہا تم سے پہلے والے لوگ زیادہ تکلیف میں تھے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو گڈھے میں ڈالا جاتا اور ان کے سر پر آرا رکھا جاتا اور چیڑ دیا جاتا. ارے تمہیں کیا تکلیف دی جاتی؟ لوہے کے گوشت کے، یہ تمام چیز بھی اسے دین اسلام سے نہیں روک سکتی تھی. اللہ کے نزدیک جو زیادہ محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الزہد کتاب نمبر 34 محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزماتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2398. سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے؟ کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل.
سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے انبیاء کی، پھر انبیاء سے جو نچلے درجے میں ہیں اچھے ہیں ان کی، پھر اور نچلے درجے میں ان کی۔ اگر ہم کو نہیں آزمایا جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان پر جلنا پڑے گا، پھول نہیں ملیں گے بلکہ کانٹوں کے سیج ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنت جو وہاں رکھی ہے وہ ملنے والا ہے۔ دنیا ہر ایک کو اللہ دے گا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دے رکھا ہے، لیکن جنت آخرت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے صبر کرنا ہے۔ صبر کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ اگر آدمی اندھا ہے تو اپنے اندھے پنے پر صبر کرے۔ بھئی اللہ نے مجھے اندھا بنایا تو کیا میں کچھ کر لوں گا اللہ کا کیا؟ بالکل۔ کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3000، کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3578۔ ایک اندھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان شئت صبرت ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فهو خیر لک۔ اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کر دوں گا، اور اگر تو چاہتا ہے تو صبر کر لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے، تو آپ نے کہا وضو بنا کے آ جا، اچھی طرح وضو بنا کر آ، پھر یہ دعا مانگ، اللہم انی اسأل، سوال کرتے ہیں، واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے اس کے ذریعے ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ بالآخر اگر آدمی ایسا کرتا ہے کہ ہم تیری طرح متوجہ ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ایسے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کب تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فشفع فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ اسی طرح صبر کی ہے تو وہ صبر بیماری آپ ہو جاتا ہے۔ نمبر 45 576۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا انشیتی، اگر تو چاہتی ہے تو میں انشیتی صبرتی کرے گی تو تیرے لیے دعا، لیکن صرف آپ مرگی کا دورہ پڑے تو اس وقت میرے کپڑے نہ کھل جائیں کیونکہ میرا جسم کھل جاتا ہے۔ اب دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ سن لے اور میرا جسم نہ کھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور اس کا جسم جب بھی دورہ پڑتا تھا اس کا جسم نہیں کھلتا تھا۔ یہ بیان کیا عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے کہ عطا بن ابی رباح تم جانتے ہو جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے؟ کہا یہ کالی عورت جو جا رہی ہے نا یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی سے دورہ پڑے تو اس وقت میرے کپڑے نہ کھل جائیں کیونکہ میرا جسم کھل جاتا ہے۔ اب دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ سن لے اور میرا جسم نہ کھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور اس کا جسم جب بھی دورہ پڑتا تھا اس کا جسم نہیں کھلتا تھا۔ یہ بیان کیا عبداللہ بن عباس نے عطا بن ابی رباح سے کہ عطا بن ابی رباح تم جانتے ہو جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے؟ کہا یہ کالی عورت جو جا رہی ہے نا یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا۔ تو وہی واقعہ ہے، جس کو بھی مرگی کی بیماری ہی واقعہ ہے، جس کو بھی مرگی کی بیماری ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے جنت رکھی ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ بھی ہے مدینہ کے اندر جو مدینہ شہر ہے مکہ مکرمہ میں، اگر کوئی آدمی اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور وہاں رہتا ہے تو اس کے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے۔ وہ کس صورت میں؟ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1374۔ کوئی بھی آدمی جو یہاں صبر کو برداشت کر لے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں یا اس کے لیے سفارش کرنے والا ہوں یا اس کے لیے گواہی دوں گا، شرط ہے کہ وہ مسلمان رہے۔ صبر کی ایک شکل یہ بھی ہے آدمی کیا کرے، اگر طاعون کی بیماری ہے تو طاعون پلیگ کی بیماری وہاں سے چھوڑ کر نہ بھاگے۔ صحیح بخاری کتاب القدر کتاب نمبر 82 حدیث نمبر 6619۔ جس شہر میں پلیگ کی بیماری ہے آدمی وہاں سے نہ بھاگے بلکہ صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں موت لکھی ہے تو وہ مر کے رہے گا۔ صبر یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کسی آدمی سے ملتا ہے وہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے اگر وہ یہ ہے کہ اگر بیٹیاں ہی دی ہے، بیٹے نہیں ہے بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے ذریعے اللہ نے آزمایا، یہ بھی صبر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1913۔ اگر کوئی آدمی آزمایا جاتا ہے بیٹیوں کے ذریعے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ صبر تو اس وقت بھی ہے جب دشمن سے مقابلہ رہے تو آدمی صبر کرے۔ یقین مانیے اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صبر کا اجرہم بغیر حساب،
سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کتنا اللہ دے گا، صبر کا اجر بے حساب ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے کے احسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 115 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہی صبر ہے جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر تکلیف برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، یہی صبر ہے جس کی بنیاد پر یوسف صلاۃ والسلام تعالیٰ نے دیا، بادشاہت دی۔ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی اٹھاتا ہے، اور کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے بادشاہت عطا کر دی تھی، تو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا اجر بھی معمولی نہیں ہے۔ جو کوئی بھی آدمی صبر کرے گا، صبر کی تلقین کرے گا ایک دوسرے کو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جو آیت والوں کی تلقین، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب لوگوں کو مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ۔ صبر کی تلقین کرو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب لوگوں کو مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔